السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ you're watching the Foreign Desk. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے منسٹر آف ڈیفینس پیٹ ہیگسیت کے بیانات ہم سنتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس جنگ کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ون سائیڈڈ وے میں اس جنگ کو شروع کیا تھا، کیا اس کو اسی طرح سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ اگر امریکی عوام کی ہم بات کریں تو امریکی عوام اور ریپبلکن ووٹرز بھی اس جنگ سے بہت زیادہ تنگ نظر آتے ہیں. ایکسیس اور رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک سروے سامنے آتا ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 66% لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف ووٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے آبجیکٹیوز حاصل کیے بغیر بھی جنگ سے نکلنا پڑتا ہے تو ان کو نکل جانا چاہیے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے قوم سے خطاب کیا جس کا بہت سے لوگوں کا انتظار تھا، اور لوگ یہ زیوم کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب خطاب کریں گے تو یا تو وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے یا کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہی ساری باتیں کی جو وہ اپنی ٹویٹس میں کرتے ہیں، وہی تھریٹس انہوں نے دیے، جو باتیں وہ پہلے کرتے ہیں انہوں نے انہی باتوں کو دہرا دیا، اور کوئی ضروری بات انہوں نے نہیں کی. اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ نے خطاب سنا ہوگا، لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ شاید وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، کوئی بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے، لیکن انہوں نے وہی باتیں کی جو ٹویٹس میں کرتے ہیں، وہی تھریٹس دیے، وہی سب پرانی باتیں کہ ایران کو اسٹونیج میں پہنچا دوں گا. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص زیادہ توقع نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ صرف ایک جملہ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہم جیت گئے ہیں اور بس اب ہم یہ جنگ ختم کر رہے ہیں. لیکن جو ان کے عزائم ہیں، جو اقدامات ہیں، ان کو دیکھ کے کہیں سے جنگ ختم کرنے کا ان کا ارادہ لگتا نہیں ہے. 2-3 ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا پہلے بھی کہ جی 2-3 ہفتے میں ہم ایران سے نکل آئیں گے. بٹ آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس وقت دماغی حالت سے یہ اندازہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب کشمکش کا شکار ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. جب یہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے سارے جو ایمز تھے، جو ایمبیشنز تھے، وہ ناکام ہو جائیں، آپ مکمل طور پہ فیل ہو جائیں، تو پھر آپ ظاہر ہے کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں، یا پھر آپ نے کیونکہ بہت ٹال کلیمز کیے ہوئے تھے ان کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایسا پلان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا چیز مارکیٹ کروں اپنی آڈینس کو. سو اس میں وہ اس وقت کیا چیز مارکیٹ کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہ انہوں نے ایک سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، لیکن وہ کہیں سے ریجیم چینج نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریجیم چینج کہتے ہیں. بھائی جب نظام وہی ہے، آپ جو ایران میں ایک اسلامک ریولوشن 1979 سے ہے، آئیڈیالوجی وہی ہے، نظام وہی ہے، اس کو چلانے والے لوگ وہی ہیں، ان کی جو سوچ اور فلسفہ ہے وہ بھی سیم ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت زیادہ اہم جو لیڈرشپ ہے وہ امریکن اور اسرائیلی حملوں میں شہید کر دی گئی ہے. بٹ اس کے باوجود ان کو ریپلیس کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا وہ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سوچتے تھے کہ ان کی جگہ پر آئیں؟ کیا وہ ہیں جن کو وہ انسٹال کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. ایک چیز ناکام ہو گئی. پھر اگین جو ایران کے ریسورسز ہیں، اس پہ بڑی کم بات ہوتی ہے کہ ایران میں بہت بڑی مقدار میں تیل موجود ہے، رائٹ؟ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہاں. آپ نے یہ سوچا کہ وینیزویلا کی طرح جیسے ہم نے ان کے صدر کو کڈنیپ کیا اور پھر وہاں وینیزویلن آئل پہ ہم نے کہا کہ جب ہمارا قبضہ ہے، دنیا وینیزویلن آئل جو خرید رہی ہے بالکل خریدے، لیکن ہمارے تھرو خریدے. چائنا جس مقدار میں وینیزویلا سے تیل خرید رہا تھا، آپ نے اس کو بھی کم کر دیا، صرف اس لیے کہ جو لیٹن امریکہ ہے آپ کو اس پہ اپنا کنٹرول چاہیے، اس کے نیچرل ریسورسز چاہیے. جس کا کنٹرول دنیا کے نیچرل ریسورسز پہ ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ پاورفل ظاہر ہے کنسیڈر کرے گا، اور ہوگا بھی. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس یہ دیگر ممالک کے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کرنا، جنگیں کرنا، دنیا کو یہ بتانا کہ جناب یہاں پہ بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں پہ، یہاں پہ بڑا ظلم و جبر ہو رہا ہے، اور یہاں کی جو رجیمز ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ بہت ظالم ہے، کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. یہی چیز جو ہے اپنے امریکن آڈینس کو بھی بتاتے ہیں کہ جی ہم پہ حملہ ہو جاتا. ایران بھی کہتا ہے کہ جی آپ پہ حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ تو اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کرتا، پہل نہیں کرتا، اپنا دفاع ضرور کرتا ہے. سو نیچرل ریسورسز ایران کے کیا آپ نے حاصل کر لیے؟ اس کا جواب بھی نہیں میں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز جس کی ہم بہت زیادہ آج کل بات کر رہے ہیں کہ ایران کا ادھر مکمل کنٹرول ہے. اب ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے کیا شپس گزر رہے ہیں؟
اس کا جواب بھی نہیں میں. تو آپ اسٹریٹ آف ہارموز جس کو آپ اسٹریٹ آف ٹرمپ بنانا چاہتے ہیں, آپ کی پہلے وہاں پہ گلوبل آئل ٹریڈ بڑے آرام سے جاری تھی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, ایرانین فورسز موجود نہیں تھی. آپ نے اس جنگ کے بعد, یہ حملہ کرنے کے بعد آپ اس چیز سے بھی گئے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں یا آپ نے اہداف حاصل کر لیے ہیں؟ اچھا, پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ ایران کو آپ نے مزید تگڑا کر دیا. ایران اب ایک ایسی بارگیننگ پوزیشن, اپنی اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کہ وہ آپ کو اب مذاکرات کی ٹیبل پہ جو آنے کی بار بار بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور انڈائریکٹ مذاکرات, انفارمل ڈسکشنز تھرو میسنجرز, پاکستان, ترکی, ایجپٹ, یہ ایران تو نہیں کہہ رہا کرے, یو ایس کہہ رہا. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ ممالک کی اپنی ایک انڈیویجول کوشش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ جی جنگ رک جائے کیونکہ اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے, بٹ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ہمارے پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے سوشل میڈیا پہ پیغامات بڑے خوش ہو کے ری پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹس, کہ بھائی جنگ کسی طریقے سے ختم ہو, ایران کو آپ مجبور کریں کہ وہ ہماری شرائط مانے, وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایران جو ہے وہ کبھی بھی امریکہ کی شرائط نہیں مانے گا. ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ آپ کو اعتراض تھا, تو ایران کی تو ایک جس کو نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں جو جی سی پی او ہے, وہ تو ہو گیا تھا 2015 میں. تو 2018 میں یہ ختم آگے کس نے کیا؟ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا, امریکہ نے ودرا کیا اس ڈیل سے. تو آپ نے تو کیوں صرف اور صرف ایران کو اس وار پہ اس حملے کے بعد یہ دنیا کے سامنے پروف کرنے کا موقع فراہم کر دیا کہ ایران کس قدر تگڑا ہے. جو ایک امیج ایران کا تھا نا کہ وہ جی پتہ نہیں وہاں پہ کون سے پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہی عام تاثر تھا نا کہ وہ وہاں پہ پتہ نہیں کون سے جیسے طالبان افغانستان میں کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ صورتحال ہے, اور وہاں پہ تو لوگوں کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور پتہ نہیں ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرتے تھے, ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے تھے, جو اپوزیشن ہے اس کی آواز نہیں ہے. آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فلسطینی قیدیوں کو جو ہے وہ سزائیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, سزائے موت سنا دی ہے. یہاں پہ کوئی نہیں بولے گا. یہاں پہ سارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو ہیں نا وہ ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں جہاں اپنے مفاد ہو وہاں پہ پھر دنیا کے سامنے اس ملک کو بہت ہی ایک نیگیٹیولی یہ پریزنٹ کرتے ہیں, جو کہ اس کیس میں ایران نے کیا. سو مجھے کوئی خاص توقعات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خطاب سے نہیں تھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کچھ اچیو نہیں کیا. There is nothing which he can sell to his own audience, his own voters and supporters, کہ یہ کس طرح سے مینیپولیٹ کریں گے اپنے ریپبلکن ووٹرز کو جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نہ انہوں نے رجیم چینج کی, کوئی آبجیکٹیوز ان کے پورے نہیں ہوئے. مشکل ہے. دیکھیں جو بہت ہی کوئی ڈائی ہارڈ فینز ہیں ان کے, وہ تو کہیں نہیں جاتے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو مرضی کر لیں, پوری دنیا پہ حملے کر دیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ, بیکاز فار دیم ہی از لائک دیئر, آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ شاید ان کے والدین سے بھی بڑھ کے ہی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں بھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کسی لیڈر کے بارے میں یہ یونیورسل پرابلم ہے کہ کوئی خاص اگر آپ کی اتنی زیادہ محبت ایفیلیشن ایک لیڈر سے ہو, تو پھر آپ اس نے اچھا کیا برا کیا آپ نہیں نظر آتا, آپ کو اس میں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا, تو وہ تو کہیں نہیں جاتے. بٹ جو واقعی تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے والے لوگ ہیں, جو اینالائز کرتے ہیں سچویشنز کو, وہ یقینی طور پہ اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. دیکھیں ہاں یہ تھوڑا سا ہے کہ کافی حد تک وہ سینٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھ پائیں گے, بٹ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ان کے لیے بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. بلکہ میں دیکھ بھی رہی تھی کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اندر موجود ابھی جو بیٹھے ہوئے ریپبلکنز ہیں, اس میں سے بھی بہت زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اقدام پہ ناخوش بھی ہیں, اور وہ برملا یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ جی ریپبلکنز کی جو ساکھ ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے. دیکھیں پہلے نیٹو والی پالیسیز, ٹیرف والی پالیسیز, گرین لینڈ والا بیان, میکسیکو والا بیان, پاناما والا بیان, پھر وینیزویلا والا اٹیک, اور پھر جو ایران جنگ شروع کر دی اسرائیل کا ساتھ دے کے, اس پہ اب ان کے اپنے لوگ ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ موجود ہیں, سو یہ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ان کے خلاف کافی مزاحمت شروع ہو رہی ہے. اچھا, ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں, ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں پیٹ ہیگسیت, وہ بھی بات کرتے ہیں کہ 2-3 ہفتوں میں اس جنگ کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلے جائیں گے, اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ ان کی ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو 2-3 ہفتے بھی بہت مشکل ہے, جو آئل پرائسز کے حالات ہیں, جس طرح سے دنیا سفر کر رہی ہے,
تو آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 ہفتے میں یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے جو کہا نا بیسک بات ہی ہے کہ صرف اور صرف اب جو اس وقت اکانومی کی حالت ہو گئی ہے پوری دنیا کی، جو انفلیشن بڑھ رہی ہے، جو سب کے لیے ضروریات پوری کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے دنیا کے ممالک کے نظام نہیں چلتے ہیں. اصل چیز یہ ہے، اس چیز کو بنیاد بنا کے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اب بس ختم کریں. جو بھی ہے، جس بھی طرح سے کرنا ہے، جس نے بھی وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے وہ کرے اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دے، اور کسی نہ کسی ایسی ڈیل کی طرف پہنچا جا سکے جو دنیا کو بتایا جا سکے کہ ایران نے یہ کیا اور امریکہ نے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مانی ہیں یا کچھ چیزوں کو ایک طریقے سے چھوڑا ہے. لیکن مجھے بہت مشکل لگتا ہے امریکہ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے. میں بہت پیچھے نہیں جاتے، ہم ابھی ایران کے معاملے میں جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. پچھلے سال یہی ہو رہا تھا، مذاکرات چل رہے تھے ایران کے اور یو ایس کے، اور ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایران ٹیبل پہ، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہے بھلے انکار کریں کہ ان کو اس جنگ کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اس حملے کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لیکن اسرائیل کی جو وزیر اعظم ہے نیتنیاہو، ان سے ان کی بات ہوئی تھی اس حملے سے بالکل پہلے. تو یقینی طور پہ اس پہ ان کے اپنے جو اخبارات ہیں اس میں بھی لکھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کے اقدام سے آگاہ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات میں آپ نے ایران کو پھنسا کے آپ نے کیا کیا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. پھر ابھی بھی یہی کام ہوا. ایران جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ یورینیم افزودگی کے بارے میں، یورینیم انریچمنٹ کی جو ریزرویشنز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایران نے یہاں تک اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو محدود بھی کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ایران کا یہ سٹانس ہے کہ ہم نیوکلیئر بام نہیں بنا رہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ہمارے یورینیم انریچمنٹ پروگرام سے پرابلمز ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر پاور بننے جا رہے ہیں، تو چلیں ہم آپ کی ریزرویشنز جو ہے نا وہ دور کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھی کم کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ بار بار بتا چکے ہیں کہ اب پیسفل پرپزز کے لیے ہے، انرجی نیڈز وغیرہ پوری کرنے کے لیے ہے، اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اس کی آڑ میں دوبارہ سے حملہ کر دیا. اس بار اسرائیل بھی ساتھ آیا امریکہ کے. سو اب یہ جو چیزیں ہیں، جو ریسنٹ ہسٹری پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ڈیسیجنز کی رہی ہے ایران کے بارے میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بڑا مشکل ہوگا. بہت ہی کوئی آئیڈیل اور آپٹمسٹک سوچ جو ہے وہ اگر پریویل کر گئی سینٹی تو شاید آپ کو نظر آ سکے. لیکن ادروائز یہ ابھی بھی ری آرگنائزیشن چل رہی ہے، ملٹری بلڈ اپ چل رہا ہے، ہر طریقے سے اسکیلیشن کی پوری کوششیں ہیں. جب آپ کو وارشپس نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ یو ایس مرینز جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں، تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہ جو آثار ہے نا وہ کہیں سے بھی آپ کو جنگ کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یا اس کو بالکل محدود کرنے کے لیے نظر نہیں آ رہے. وہ جو آثار ہیں وہ صرف ایک چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی ٹائم پہ پھر سے پوری دنیا جس کو یہ تاثر وہ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹاکس بڑے سکسیسفل چل رہے ہیں اور بڑی جلد کوئی ڈیل ہو جائے گی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی، وہ اس تاثر کو زائل کرتی ہیں. وہ تمام چیزیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہیں. پینٹاگون اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا یہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کا، اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پینٹاگون میں موجود آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے بغیر نام کے وہ سورسز اپنے بتاتے ہیں کہ پینٹاگون آفیشلز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایران کے اندر جو ملٹری ایسٹس ہیں، جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور جو انرجی انسٹالیشنز ہیں، خاص طور سے جو خارج آئی لینڈ ہے جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جو کہ ایران کے آئل کے لیے ایک بڑی لائف لائن ہے، وہاں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ تیاری ہو رہی ہے اور آپ دنیا کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ پہ یقین کریں اور آپ یہ جنگ روکنے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے حملے کی تیاری ہے. لیکن اس میں صرف اور صرف ایک چیز، مطلب جیسے ایرانی کہتے ہیں کہ ٹائم بائی کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ، بالکل وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے اور سب کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. دیکھیں جو وہاں آلریڈی ان کے شپس موجود تھے، کوئی ڈرون لگنے سے ہٹ ہوا، کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، ایک انہوں نے کہا کہ جی ویسے ہی اس کے اندر آگ لگ گئی تھی، ساری چیزیں ہٹانا شروع کر دیے تھے، وہاں سے یہ شپس واپس چلے گئے تھے. اب کچھ شپس پھر مڈل ایسٹ بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر یو ایس مرینز کی تعداد بڑھا دینا ہے. ہاں دیکھیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگین حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ،
while they are telling the whole world کہ جناب ہمارے ٹاک سکسیسفل چل رہے ہیں. مجھے صرف ڈر اور خدشہ اس چیز کا ہے, جس کا اظہار میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا, کہ اس میں کہیں پہ کوئی اس وار میں ڈائریکٹلی کوئی گلف کنٹریز نہ شامل ہو جائیں. جیسے کہ ایک گلف کنٹری کے حوالے سے بات ہو بھی رہی ہے یو اے ای کے بارے میں, اور یو اے ای کی جو انکلینیشن ہے آپ کو زیادہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف نظر آتی ہے. دیکھیں یہ مت بھولیں, مزید بڑھے گی, یہ مت بھولیں کہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تسلیم کرنا یا اس کا ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا دو ممالک کی طرف سے آپ کو نظر آیا, ایک ہے بحرین اور ایک ہے یو اے ای. تو بحرین کی طرف سے تو ابھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, بٹ یو اے ای ایک ایسا ملک ہے جس پہ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ یو اے ای اپنی جو زمین ہے وہ فراہم کر رہا ہے امریکہ کو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. اور انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یو اے ای سے یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں ہمارے اگینسٹ. ایران نے یہ وارن کیا کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہمیں پتہ چلا کہ یو اے ای کی زمین سے کوئی مسل اڑا ہے اور ایرانی اس نے ہٹ کیا ہے کسی بھی بلڈنگ کو, تو پھر ہم یو اے ای سے بدلہ لیں گے, تو اگلی باری یو اے ای بھی اس میں شامل ہوگا. تو یو اے ای کا جو سٹانس ہے نا وہ کافی اگریسو ہے ٹورڈز ایران. تو وہ ایک ہے اس میں خدشہ کہ اگر ایران واقعی یو اے ای کو ٹارگیٹ کرتا ہے, اگر یو اے ای اپنی کاروائیاں نہیں روکتا اور یو اے ای ڈائریکٹ جا کے امریکہ کا ساتھ دیتا ہے, اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے, تو پھر یہ جنگ سمٹنے والی نہیں ہے. پھر اس میں آپ کو اور گلف کنٹریز بھی کہیں نہ کہیں کوئی اس سائڈ پہ تو کوئی اس سائڈ پہ سائڈ چوز کر لیں گے اور وہ پھر آپ کو جنگ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں ایران کو, جو انہوں نے بھی ریسنٹلی خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے ایران کو ڈائریکٹلی تھریٹن کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور چائنا کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے, یو ایس اور ایران کے سیز فائر کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اوبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہوگا کہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, پہلے سے ہی وہ جانتے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یہ بیانات ہیں, یہ سب چیزیں ابھی بھی جاری ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نیگوشیشنس کریں گے, کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ویسی ایگزٹ لے لیں گے اس جنگ سے؟ دیکھیں جو آپ نے جہاں تک چائنا کی اور پاکستان کی بات کی ہے, وہ جو سفارتی کوششیں ہیں نا وہ چلتی رہتی ہیں. اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا بیان دے رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ممالک واقعی سنسیئرلی چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہر دور میں, جنگوں کے دوران بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, ماضی میں بھی, اور یہ جو ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں یہ آپ کو اس کی ایک بڑی زبردست مثال بھی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس جاری ہیں. دوسری چیز کہ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ایران جو ہے وہ اگر واقعی کوئی ڈیل کرتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. ایران از نیور گوئنگ ٹو ٹرسٹ امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگین. تو اس کے لیے اس کو گارنٹیز چاہیے, اور گارنٹیز میں جب بھی آپ بات کریں گے تو دو ہی ملک ہیں جن کی گارنٹیز وہ ایکسیپٹ کرے گا, ایک ہے رشیا اور اس سے بھی بڑھ کے جو دوسرا ملک ہے وہ ہے چائنا. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا سے زیادہ بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور چائنا ساتھ ایران کا دے بھی رہا ہے. اسرائیل اور امریکہ کی اس جنگ کے خلاف اس کے کافی بیانات بھی آ چکے ہیں. پھر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ چائنا جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی یہاں اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. وہ میٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ 3 فارن منسٹر سے, سعودی عرب, ترکی اور مصر. اب یہ 3 فارن منسٹر سے ملاقات کے بعد اوبویسلی کہیں پہ کوئی ایسی صورت نکلی ہے جس میں چائنا کی گارنٹی کا ذکر ہوا ہے کہ ایران جو ہے وہ چائنا سے گارنٹی مانگ رہا ہے, اور اگر واقعی یہ گارنٹیز مل جاتی ہیں تو پھر ایران جو ہے وہ اگلا سٹیپ لینے کو تیار ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے اسحاق ڈار صاحب جہاز پکڑتے ہیں اور وہ چائنا چلے جاتے ہیں. سو دیکھیں جو پریس ریلیزز ہیں اس میں تو ڈیفینیٹلی یہی بات ہوتی ہے. پریس ریلیز میں آپ کو کبھی یہ کوئی لکھ کے نہیں بتاتا کہ چائنا جو ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے یا چائنا جو ہے وہ ایران کی کیسے مدد کر رہا ہے. کچھ چیزیں پردے کے سامنے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پردے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں, اور زیادہ تر جو بات بنتی ہے وہ انہی ایفرٹس کی بنتی ہے جو بیہائنڈ دا کرٹنس چل رہی ہوتی ہیں. اور ابھی بھی ایسی بہت ساری ایفرٹس ہیں جس میں چائنا ایک تو اوبویسلی ڈپلومیٹکلی بٹ ادروائز بھی وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے, رشیا جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے, ٹیکنالوجی وائز جو ہے وہ ان کو کافی سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو I'm sure پتا ہوگا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بالکل ان چیزوں سے بے خبر ہو. اگر
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران چائنا کی گارنٹیز مانگ رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ خود کو اس قابل سمجھیں کہ جناب ان پہ ٹرسٹ کیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے حملہ ہوا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ڈائریکٹ ٹاکس میں بیٹھ جائیں تو بات نہیں بنتی ہے. کسی صورت آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی ٹینجبل آؤٹ کم اس کا نظر نہیں آئے گا. امریکہ یہ جنگ ابھی جاری رکھے گا، یہ اٹیکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جاری رہیں گے، نہ ان کے بیانات رکیں گے، نہ ہی ان کے اقدامات رکیں گے. لیکن درمیان میں اگر کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہی ہیں، ان کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے آپ کو اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو وہاں سے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان جو ہیں وہ دونوں جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اس کی کچھ انڈیکیشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو ملٹری بلڈ اپ ان کا تھوڑا آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ تھوڑا مائلڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسرائیل کو تو میں خیر کسی کھاتے میں نہیں لاتی ہوں، کیونکہ وہ تو اس ڈیل کے بھی خلاف ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ٹاکس ہوں. لیکن اس وقت صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ٹاکس پہ آمادہ ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیت جو کہ یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک ہی دن میں ایران جو ہے وہ خدا نخواستہ صفائے ہستی سے ہٹ جائے گا، وہ تو بالکل ان کے ایک وہ ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ان کے لیے. تو اس کے بعد اسرائیل کی فوج تھک چکی ہے، برا حال ہے، وہ اس جنگ میں مزید شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں. لیبنان میں حزب اللہ کے اگینسٹ وہاں پہ انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے. پھر وہ غزہ میں جو ہیں وہ آج بھی باوجود اس کے کہ سیز فائر ہے وہ وائلیشنز جاری ہیں. وہ غزہ سے بڑھ کے ویسٹ بینک کا رخ کر چکے ہیں، وہاں پہ یہ کارروائیاں جاری ہیں. سو یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، اسرائیل کا ہاتھ جو ہے وہ فلسطینیوں کے معاملے میں تو رک نہیں رہا. ہاں البتہ ان کی جو فوج ہے باقی محاذوں پہ تھک چکی ہے، ایگزاسٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اسرائیل کی فوج کے سربراہ نے کہا، ایال زمیر نے، کہ وی آر رننگ آؤٹ آف سولجرس. اور یہ چیز ایک فوج کے سربراہ، کسی بھی ملک کی فوج کے سربراہ کے لیے کہنا کہ ہمارے فوجی ایگزاسٹڈ ہیں، ایک ملٹی پرونگ آپ کو وار نظر آ رہی ہے اور اس کا حصہ مزید نہیں بن سکتے ہیں، تو یہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کے فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے. اور اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر فوجی جو ہے نا، اور ہر فوج جو ہے نا، وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے جہاں پہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ صرف اور صرف جذبہ شہادت سے نکلیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم شہید ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ والے فوجی نہیں ہیں. آپ کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمارے فوج کو دیکھیں. وار آن ٹیرر کتنا لمبا عرصہ چلی، روز دھماکے، روز کہیں آپ کو وزیرستان سے خبر آ رہی ہے، کہیں باجوڑ سے خبر آ رہی ہے، کہیں آپ کے اربن ایریاز میں سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں کراچی میں ہو رہا ہے، کہیں لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے. وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. اور باقاعدہ آرگنائزڈ ملٹری آپریشنز، ابھی یہ آپریشن یہ ضرب للحق چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے رد الفساد تھا. تو اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ آپریشنز نظر آئیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ان کی فوج میں بھلے ہی یہ کہتے ہوں کہ جی ہمارے لیے لازم ہے ہر فوجی کا، ہر انسان کا، ہر شخص کا فوج میں جانا، ٹریننگ لینا. یہ جو منسٹرز آپ کو اس وقت بیانات ایران کے اگینسٹ اسرائیل کے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچے بھی فوج میں بھیجے میں، ایک کا تو وہ زخمی بھی ہو گیا تھا لبنان بارڈر پہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت اسرائیل کی فوج کی حالت بتا دیتی ہیں. یو ایس کی ملٹری ہاں تگڑی ہے، ہاں بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کا گول ان کے سامنے نہیں ہے کہ ہم نے اچیو کیا کرنا ہے. ابھی تک جو آپ نے ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹس دیے اس میں سے آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. دوسری چیز اس میں بہت بنیادی کہ اس وقت امریکہ میں جو عوام ہے وہ اپنے فوج کو کسی بھی جنگ کا حصہ بنانے کی فیور میں نہیں ہے. افغانستان میں 20 سال گزارنے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کیا ہے تو ان کے خلاف ایک آپ کو وہاں زیادہ مزاحمت بھی نظر آتی ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو، بات ہماری دوسری طرف نکل گئی کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سائملٹینیسلی چلتی ہوئی نظر آئیں گی. فوجی ایکشن، فوجی کاروائیاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات،
یہ چلتے رہیں گے. چائنا، روس، پاکستان، دیگر گلف کنٹریز، خاص طور سے اگر آپ اس وقت مصر کی بات کریں یا اگر ترکی کی بھی بات کریں، سعودی عرب کی بھی بات کریں، تو ان کا جو کردار ہے وہ پس پردہ چلتا رہے گا. اور جب بھی جنگ ختم ہوتی ہے کہیں آپ کو پبلکلی یہ نہیں ہوتا، اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو ڈپلومیٹک ایفرٹس کے آثار نظر آتے ہیں پہلے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.